بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال الله تعالى في المقام الآخر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ہمارے معاشرے میں ایک عمومی رواج جو کہ سرایت کر چکا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جتنی بھی بگاڑ کی چیزیں ہیں، جتنی بھی خرابی کی چیزیں ہیں اور ہر فساد جو معاشرے میں ہو رہا ہے اور ہر ظلم جو معاشرے میں ہوتا ہے اس کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ معاشرے کو بنانے میں اور بگاڑنے میں حکومت کا ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن حکومت کیا ہوتی ہے؟ حکومت چند افراد پر یا ایک گروہ پر یا کسی پارٹی پر مشتمل ہوتی ہے، اور یہ افراد اسی معاشرے کا، اسی سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ یہیں پر پلے بڑے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ حکمرانی کے ایوانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے جمہوری معاشرے میں جب لوگ ووٹ لے کر ایوان میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کی تاریخ پر ایک گہری نظر ڈالیں اور اس ملک خدا داد کی جو تاریخ ہے اس پر بھی ایک گہری نظر ڈالیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اور ہمارے ملک میں بھی عمومی طور پر حکمرانوں کو عوام کی فلاح اور بہبود سے دلی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر وہ کسی مہذب معاشرے میں عوام کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی دفعہ ووٹ لے کر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، اور اس طرح وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے کچھ کام کرتے ہیں، اور ان کی نیت اور ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انہیں اقتدار کے ایوانوں میں دوبارہ آنا ہوتا ہے۔ بادشاہت بھی جہاں پر ہے وہاں پر بھی بادشاہ جو ہیں وہ عوام کو تنگ نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عوام جو ہے وہ پرسکون رہے تاکہ ان کی جو بادشاہت ہے اور ان کا جو اقتدار ہے وہ لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے۔ اس لیے اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ توقع اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مخلص اور کوئی دیانتدار قیادت آ جائے گی اور حکومت کسی معجزے سے اچھی ہو جائے گی اور ہمارے مخلص حکمران آ جائیں گے، تو یہ شاید ایک ایسا خواب ہے کہ جس کو پورا ہوتے ہوتے بڑا عرصہ لگے گا۔ معاشرہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، میرے اور آپ سے مل کر بنتا ہے۔ میں بھی اس معاشرے کی ایک اکائی ہوں اور آپ بھی اس معاشرے کی ایک اکائی ہیں۔ جب ہم اپنے معاشرے کی ساری برائیوں کی ذمہ داری حکومت پر ڈال دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بری و ذمہ کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ جو ساری کی ساری برائی ہے وہ تو اقتدار کے ایوانوں میں ہے، وہ اونچے محلات میں ہے، اور جو عوام ہے وہ تو بہت اچھی ہے۔ اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن
دوسرا جو شخص ہے وہ ضرور غلطی پہ ہے. یہ بات بالکل یقینی ہے. یہ آپ مغرب کی اور ویسٹ کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، سائیکالوجی کی، مینجمنٹ کی، لیڈرشپ کی، کسی بھی کتاب میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی بھی معاشرے کا کردار اس کے عوام کے کردار کا اوسط ہوتا ہے، یعنی ایوریج ہوتا ہے. اگر عوام کی ایک مجموعی تعداد اچھے کردار، اچھے اخلاق والی ہوگی تو اس معاشرے کے حکمران بھی اچھے کردار اور اچھے اخلاق والے ہوں گے. اور اگر عوام کی اکثریت بے کردار، برے اخلاق اور برے معاملات والی ہوگی تو اس کے حکمران بھی ویسے ہی ہوں گے. اگر میرا ذاتی کردار صحیح نہیں ہے تو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ میں کسی دوسرے شخص کی برائی کرتا رہوں. تفسیر القرطبی میں تبع تابعین میں سے ایک مشہور عالم اور فقیہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 3 آیات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں واعظ دینا، میں درس دینا پسند نہیں کرتا. وہ 3 آیات کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم عقل اور سوجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہ ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے اور ساری امتوں پر لاگو ہوتی ہے کہ کیا ہم لوگوں کو تو اچھائی کا کہتے ہیں، لوگوں کو تو نیکی کا کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں. دوسری آیت حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، سورہ صف کی دوسری آیت. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو بات تم خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے، ناگوار ہے کہ تم ایسی بات کا حکم دو جو بات تم اور جو کام تم خود نہیں کرتے. تیسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں فرمائی اور وہ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں جس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ کام میں خود کرنے لگوں. إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں تو جہاں تک میری استطاعت ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے تو میں تو چاہتا ہوں کہ تمہارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں، اور اس کے بارے میں جو توفیق ہے وہ تو مجھے صرف اللہ ہی کے فضل سے مل سکتی ہے. یہ 3 آیات اگر ہم سامنے رکھیں تو حضرات اس محفل میں سب سے زیادہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھ رہا ہوں کتاب اللہ سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا میں خود ان پر عمل کرتا ہوں یا میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ اور غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ایک دن میں کئی غلطیاں ہوتی ہوں گی، لیکن کیا میں ان غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں
غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ کیا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بالکل غلط دعویٰ کرتا ہے۔ اصلاح کا پہلا قدم اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتا وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، اور اگر میں بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کروں گا تو میں کبھی بھی درست نہیں ہو سکوں گا۔ تو بنیادی طور پر ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، اپنے کردار کو مثالی بنا لیں اور اپنے اخلاق کو بہترین بنا لیں تو یقین جانیے وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن ہمارے حکمران بھی اسی طرح کے اخلاقی اور مثالی کردار والے بن جائیں گے۔ مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہونا ہے اور آپ سے آپ کے اعمال کا حساب ہونا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوں اور آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں ان دو آیات کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پہلے تلاوت کی۔ سورہ مجادلہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادگی پیدا کیا کرو تو کشادگی پیدا کر دیا کرو، اور اگر تم یہ کشادگی پیدا کر دو گے تو اللہ نے تمہارے لیے کیا وعدہ کیا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالی تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص باہر سے آتا ہے، اگر ہم سمٹ کر اس کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں تو ہم نے آنے والے شخص کے لیے کشادگی پیدا کی۔ آخرت کی کشادگی کا تو اللہ نے وعدہ کر لیا، دنیا کی کشادگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اگر یہی بات ہماری عادت بن جائے اور کسی بھی مجلس میں، کسی بھی جگہ پر، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس سٹاپ پر، کسی بھی بینچ پر اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص آتا ہے اور ہم اسے سمٹ کر جگہ دے دیتے ہیں، کشادگی پیدا کر دیتے ہیں، تو جس دن ہم کہیں پر کھڑے ہوں گے تو کوئی شخص ضرور ہمارے لیے بھی کشادگی پیدا کرے گا۔ یہ کتنا پیارا تصور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس تصور کو ہم اپنا لیں اور دوسروں کو جگہ دینا شروع کر دیں، گاڑی پر ڈرائیور جو شخص ہے وہ پیدل چلنے والے کو جگہ دے دے، بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی کو راستہ دے دے، چھوٹی گاڑی والا سائیکل والے کو اور موٹر سائیکل والے کو راستہ دے دے، اور مرد حضرات خواتین کے لیے اور بزرگوں کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں اور ان کا احترام کریں، تو دیکھیے کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں اخوت، پیار اور بھائی چارہ اور امن پھیلتا ہے۔ کیا اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں حکومت کی مدد درکار ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ حکومت نہ ہمیں اس کام پر مجبور کر سکتی ہے اور نہ ہمیں اس کام سے روک سکتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو میں اور آپ انفرادی طور پر کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا سخت سے سخت قانون بھی ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا۔ حکومت کا اس چیز میں کوئی عمل نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے۔ صرف مجھے اور آپ کو اپنی عادات میں ایک تھوڑی سی تبدیلی لانی ہے۔
اور آئیے ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں سورہ حشر کی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ حضرات ایک اتنی ہی پیاری آیت ہے کہ جو ہمارے دلوں پر نقش ہونی چاہیے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو. ایمان والے لوگ، اللہ والے لوگ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ہی کتنے حاجت مند کیوں نہ ہو. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، ہم المفلحون، وہی کامیاب ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں دوسروں کی خدمت کے لیے صرف کرتے ہیں. اس مقام پر کون فائز تھے؟ اس مقام پر سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ جنہوں نے اپنے گھر کا تمام مال اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا. اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے سوال کیا کہ ابو بکر گھر پر کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گھر پر اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. یہ تھا مثالی کردار صحابہ اکرام کا. جنگ یرموک کے دن حضرت عکرمہ اور ان کے دوسرے ساتھی صحابی جب شدید زخمی تھے تو ان کے سامنے پانی پیش کیا جاتا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے دوسرے ساتھی کو پانی پلاؤ، حالانکہ وہ خود بھی شدید زخمی تھے اور شدید پیاسے تھے. جب پانی دوسرے زخمی تک لایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں، میرے اس تیسرے ساتھی کو پلاؤ. اور جب پانی تیسرے ساتھی تک پہنچتا ہے تو یہ تینوں صحابی شہید ہو چکے تھے. یہ تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اور جذبہ اخوت اور محبت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھجوایا لیکن وہاں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی. آپ نے محفل میں فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. ایک انصاری اٹھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، جو کچھ گھر میں ہے ان کے سامنے رکھ دیجئے. ان کی بیوی نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم آج گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے کھانے کو. انہوں نے کہا کہ بچوں کو سلا دیجئے. جب بچے سو گئے تو کھانا صحابی کے سامنے رکھا اور انہوں نے چراغ بجھا دیا، اس لیے کہ مہمان کو یہ نہ پتہ لگے کہ جو میزبان ہے وہ کھانا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. اگلے روز صبح کے وقت جب یہ صحابی مہمان نواز صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فلاں مرد اور فلاں عورت کے طرز عمل پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے خوش ہو کر ہنس پڑے ہیں.
اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، پرائورٹی دیتے ہیں، خواہ وہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ اور وہ لوگ جو دل کی تنگی سے بچا لیے گئے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ دل کی تنگی کیا ہے؟ دل کی تنگی حرص ہے، دولت کا لالچ ہے، اور مال و دولت کی ہوس ہے۔ یہ دل کی تنگی اور بخل ہے۔ مال و دولت کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس مال اور دولت ہونی چاہیے، لیکن مال اور دولت کی محبت اور اس کی ہوس یہ بری چیز ہے، یہ انسان کے دل کو بخیل بنا دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرص سے بچو، لالچ سے بچو۔ بلا شبہ حرص نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ حرص کی وجہ سے انہوں نے خون ریزیاں کی اور انہوں نے حرام کو حلال کر لیا۔ دوسروں کا خیال رکھنا، خبرگیری کرنا، ہمدردی کرنا، معاشرے میں اخوت کو پھیلانا، بھائی چارہ، محبت، مہمان نوازی، یہ مسلمان معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر دولت نہیں ہے اور اگر ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی غم نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ اتنی پیاری حدیث ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے چہرے کو مسکراہٹ والا بنا لیں اور ماتھے سے بل اور تیوریاں جو ہیں وہ ہٹا دیں تو دیکھیے کہ کس طرح معاشرے میں امن پھیلتا ہے، کس طرح معاشرے میں سلامتی پھیلتی ہے، کس طرح معاشرے میں محبت پھیلتی ہے، اور کس طرح ہم سے تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ مسکرانے سے انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے۔ بلڈ پریشر اور دل کی جو بیماریاں ہیں، ہائپر ٹینشن، ان کا توڑ مسکراہٹ ہے، اور تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ حضرات، حکومت اور حکمران اور لیڈر کسی معاشرے کو مہمان نواز اور فراخ دل نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہ عوام کو مسکرانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہم خود کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی حکومت کی سپورٹ نہیں چاہیے، ہمیں کسی انقلاب کو برپا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکومت کا تختہ الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اندر کے شیطان کا تختہ الٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اللہ تعالیٰ کے ان فرمان اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کے تابع کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے، ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور اگر ہم اس راستے پر چلنا چاہیں تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن چلنا مجھے ہے اور آپ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چلنا ہمیں ہے، قدم ہمیں اٹھانے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے اپنے انفرادی ایمان، اخلاق اور کردار اور معاملات کو درست کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ہم ایک بہترین سوسائٹی بن سکتے ہیں، ایک بہترین معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اشارے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں، رہنمائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ آئیے ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے معاملات میں ہم حصہ بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں محبت کرنے والا، پیار کرنے والا اور ایک فراخ دل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔